अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लगभग 18,000 दुनियाओं, प्लैनेट्स, ग्रह और कायनात यानी यूनिवर्स को पैदा करने से पहले जब कुछ भी नहीं था तो सिर्फ एक ज़ात मौजूद थी और वो अल्लाह ताला की ज़ात थी। तब अल्लाह ताला की ज़ात ने ये चाहा कि मेरी ज़ात के अलावा कोई ऐसा हो जो मेरी शान और शौकत और मेरी ताकत को पहचाने और मेरी तारीफ करे, तो अल्लाह ताला ने अपने ही नूर में से सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा किया। बस जैसे ही ये नूर पैदा हुआ तो उस नूर ने अपने पैदा करने वाले रब की बड़ाई को जानकर उसकी तारीफ करने लगा और ये नूर इसी तरह लाखों साल तक अपने पैदा करने वाले यानी अल्लाह ताला की तारीफ करने लगा। और इसी तरह लाखों साल गुजर गए तो अल्लाह ताला को उस नूर यानी नूर मुहम्मदी के तारीफ करने का ये अंदाज इस तरह पसंद आया कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के नूर को ऊंचा मर्तबा देना चाहा। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने एक हुक्म जारी किया और अल्लाह ताला के हुक्म से 12 पर्दे तैयार हो गए। और जब ये 12 पर्दे तैयार हो गए तो ये नूर उसी तरह उन 12 पर्दों के अंदर रहकर अल्लाह ताला की तारीफ करता रहा। अल्लाह के हुक्म से जो 12 पर्दे तैयार हुए उन पर्दों के नाम ये हैं। नंबर 1 हिजाबे कुदरत, नंबर 2 हिजाबे अजमत और नंबर 3 हिजाबे इज्जत और नंबर 4 हिजाबे गैबत और नंबर 5 हिजाबे जबरूत और नंबर 6 हिजाबे रहमत और नंबर 7 हिजाबे नबुवत, नंबर 8 हिजाबे किब्रिया और नंबर 9 हिजाबे मंजिलत और नंबर 10 हिजाबे रिफायत, नंबर 11 हिजाबे शहादत और नंबर 12 हिजाबे शफाअत। नूरे मोहम्मदी पहले पर्दे में यानी हिजाबे कुदरत में 12,000 साल तक अल्लाह ताला की ये तस्बीह पढ़ता रहा, सुबहान रब्बियल आला। इस तरह नूरे मोहम्मदी दूसरे पर्दे यानी हिजाबे अजमत में 11,000 साल तक अल्लाह ताला की ये पाकी बयान करता रहा, सुबहाना आलिमी सिर्री व अख्फा। इसी तरह नूरे मोहम्मदी तीसरे पर्दे में यानी हिजाबे इज्जत में 10,000 साल तक अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ता रहा, सुबहानल मलिकिल मन्नान। इस तरह चौथे पर्दे यानी हिजाबे गैबत में नूरे मोहम्मदी 9,000 साल तक अल्लाह ताला की ये पाकी बयान करता रहा, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहि अजीम। और पांचवें पर्दे पर यानी हिजाबे जबरूत में नूरे मोहम्मदी 8,000 साल तक अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ता रहा, सुबहानल करीमुल अकरम। और इसी तरह छठे पर्दे यानी हिजाबे रहमत में नूरे मोहम्मदी 7,000 साल तक अल्लाह ताला की तारीफ करता रहा, सुबहाना रब्बुल अर्शिल अजीम। और सातवें पर्दे यानी हिजाबे नबुवत में नूरे मोहम्मदी 6,000 साल तक अल्लाह ताला की ये तस्बीह पढ़ता रहा, सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जती अम्मा यसीफून। इसी तरह आठवें पर्दे यानी हिजाबे किब्रिया में 5,000 साल तक नूरे मोहम्मदी अल्लाह ताला की ये पाकी बयान करता रहा, सुबहानल अजीमिल आज़ा। और इसी तरह 9वें पर्दे यानी हिजाबे मंजिलत में नूरे मोहम्मदी 4,000 साल तक अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ता रहा, सुबहानल अलीमिल करीम। और 10वें पर्दे यानी हिजाबे रिफायत में नूरे मोहम्मदी 3,000 साल तक अल्लाह ताला की ये तस्बीह पढ़ता रहा, सुबहाना जिल मुल्की वल मलकूत। और 11वें पर्दे यानी हिजाबे शहादत में 2,000 साल तक नूरे मोहम्मदी अल्लाह ताला की ये तारीफ करता रहा, सुबहाना मैं यजीलुल अशियाउ वला यजुल। और 12वें पर्दे यानी हिजाबे शफाअत में 1,000 साल तक नूरे मोहम्मदी अल्लाह ताला की ये पाकी बयान करता रहा, सुबहाना रब्बियल अज़ीमी व बिहम्दिही। इसी तरह ये नूर इन 12 पर्दों के अंदर अपने रब की तस्बीह बयान करके अपने रब की बड़ाई बयान करता रहा,
اور اسی طرح یہ نور لگاتار ان 12 پردوں کے اندر ہزاروں سال تک اپنے رب کی تعریف بیان کرتا رہا اور اس کی پاکی بیان کرتا رہا۔ بس جب اس نور کو پیدا کرنے والے پروردگار نے ان 12 پردوں کے اندر بھی اپنے محبوب کے نور سے اپنی تعریف سنا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نور سے اس طرح خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کرسی کو پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے کرسی کے بعد لوح یعنی تختی اور تختی کے بعد قلم کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو یہ حکم دیا کہ اے قلم اپنے پروردگار کے نام سے لکھنا شروع کر۔ تو اس وقت قلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب العالمین کیا لکھوں؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قلم سے ارشاد فرمایا کہ اے قلم اپنے لکھنے کی شروعات میرے اس کلام سے کر اور لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس جیسے ہی قلم نے نام خدا کے ساتھ نام محمد کو سنا تو قلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رب العالمین یہ اتنے اونچے مرتبے والا کون ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا جا رہا ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے قلم اگر تو جاننا چاہتا ہے تو اس بات کو جان لے اور اس نور کی شان کو پہچان لے کہ یہ میرا محبوب ہے، وہ محبوب جس نے سب سے پہلے میری عبادت کی اور جس نے سب سے پہلے تیرے رب کا ذکر کیا۔ اور اے قلم سن لے کہ جب تیرے رب کی تعریف کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہ تھا تو اس نور محمدی نے سب سے پہلے تیرے رب کی تعریف کی۔ اے قلم تیرے پروردگار اپنے محبوب کے نور سے اپنی تعریف کو سن کر اتنا خوش ہے کہ بس اب تیرا پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ بہت جلد تیرا پروردگار بہت ساری دنیاؤں کو پیدا کرے گا اور ان ساری دنیاؤں پر وہ اپنے محبوب کو ایک ایسا مرتبہ عطا کرے گا کہ جو مرتبہ تیرے پروردگار نے اپنے حبیب سے پہلے نہ کسی کو عطا کیا ہوگا اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو عطا کیا جائے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کی پہچان قلم سے کروائی اور پھر اس کے بعد نام محمد کو سب سے پہلے لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لکھا گیا، اور یہ نام محمد 4000 آسمانی سال تک لوح محفوظ پر نور کی طرح چمکتا رہا۔ اس طرح لوح اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور میں سے بہت ساری دنیاؤں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک حکم جاری کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نور محمدی 5 حصوں میں بٹ گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کے پہلے حصے سے عرش کو پیدا کیا اور دوسرے حصے سے آسمانوں کو پیدا کیا گیا اور تیسرے حصے سے چاند اور زمینوں کو پیدا کیا گیا اور چوتھے حصے سے سورج جیسے بڑے بڑے ستاروں کو پیدا کیا گیا۔ لیکن ان چاروں حصوں سے یہ سب کچھ بنانے کے باوجود بھی یہ سب کچھ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ان دنیاؤں کو روشن کرنا چاہا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کے 5ویں حصے سے روشنی کو پیدا کیا۔ اس سے پہلے کائنات یعنی یونیورس کے نام و نشان نہ تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کے 5 حصوں سے اس کائنات یعنی یونیورس کو پیدا کیا اور اس کائنات کو روشن اور خوبصورت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان و شوکت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پہلی مخلوق ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر 93 میں ارشاد فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں اور اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ کا عبد ہے۔ عبد عربی بھاشا میں بندے کو کہا جاتا ہے، یعنی بندگی کرنے والا اور عبادت کرنے والا،
اور ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب کہہ دیجئے کہ میں ہی وہ ہوں جس نے سب سے پہلے اپنے رب کی عبادت کی۔ یہ بات یاد رہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو بے شک وہ ایک انسانی شکل کے اندر پیدا کیے گئے، لیکن حقیقت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس ایک نور ہے، جس نور سے یہ تمام کائنات یعنی یونیورس چمک رہی ہے، اور جس نور کی وجہ سے اس کائنات کو پیدا کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا صرف اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو بیان کر سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کے 5 حصوں سے اس کائنات کو پیدا کیا تو اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا۔ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے اور اپنے محبوب کا مرتبہ دکھانے کے لیے پیدا فرمایا، اور پھر اس مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے سامنے اپنے محبوب کے نور کی پہچان کروائی۔ اسی طرح مخلوقات کو پیدا کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ان گنت مخلوقات کو پیدا کیا، اور ہر مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کی پہچان کروائی اور اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ان تمام چیزوں کی جان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتا تو اس کائنات کے اندر کسی بھی چیز کو پیدا نہ فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا اور ان ساری دنیاؤں کو پیدا فرمایا۔